السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی یہ آیت اصل میں ایک تصویر کشی کرتی ہے ان لوگوں کی جن کے دل خوف خدا سے معمور ہے، ان لوگوں کی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کی جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے اور ان کے اعمال دنیا میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہم نے ان کو دیا ہے جب وہ آگے تقسیم کرتے ہیں، دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کی انہیں فکر ہوتی ہے انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ نیکی کے کاموں میں بڑی تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ ہے۔ اسلاف ہمارے جو بڑے صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، تبع تابعین اعظام ہیں، ائمہ دین ہیں، اور ان کے بعد علماء کرام ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کا طرز عمل ہے۔ وہ محنت بہت کرتے تھے، مسلسل محنت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰتیں دیتے، تلاوتیں کرتے، خیراتیں کرتے، لوگوں کو واعظ کرتے، دین کی تبلیغ کرتے، سارا کچھ محنت کرنے کے بعد ان کے دماغ میں کبھی یہ خناس نہیں آیا تھا کہ میں نے یہ اتنا بڑا کام کر دیا، میں نے اللہ پر احسان چڑھا دیا، بلکہ ان کے دل و دماغ میں یہ محنت کرنے کے بعد بھی یہ فکر رہتی تھی نہ جانے قبول ہو کہ نہ ہو، کہیں اللہ مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا معاملہ غلط ہو جائے اور میں کچھ بھی نہ کر پاؤں اور میرا یہ ساری محنت اور ساری کوشش جو ہے نا وہ اکارت اور بیکار چلی جائے۔ اصل میں اعمال کی قبولیت کے دو ہی ذرائع ہیں، دو ہی نشانیاں اعمال کی قبولیت کی۔ شرط ہے، بنیادی جو شرط ہیں وہ نمبر ایک، وہ عمل خالصۃ لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اللہ کو رضا راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو، بظاہر نظر آئے بہت اچھا کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کا وہ عمل بیکار ہے، اکارت ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں، بڑے پڑے ہیں، لکھے ہوئے ہیں مورخین نے، کہ بڑا بڑا اچھا کام کرنے والے جو لوگ تھے، لیکن ان کے اعمال، حاتم طائی کی مثال ہمارے سامنے ہے، بڑی سخاوت اس نے کی ہے، لیکن اس کا اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوا۔ نام اس کا ناموری وہ چاہتا تھا، شہرت چاہتا تھا کہ میری سخاوت کی شہرت ہو، تو وہ اس کو شہرت مل گئی۔ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہم اس کا نام لیتے ہیں، جب سخاوت کی مثال دینا ہوگی حاتم طائی کا، ہم کہتے ہیں کہ اس جیسی جو ہے نا یہ سخاوت ہے اس کی، حالانکہ وہ اس سے بڑے سخی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بڑے سخی تھے، لیکن ان کا نام ہم اس لیے کہ وہ شہرت چاہتا تھا، اللہ نے اس کو شہرت دے دی ہے۔ اب جو میں نے عرض کیا، کامیابی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط خالصۃ لوجہ اللہ ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ ہمارے اسلاف نے اپنا رمضان کیسے گزارا، یہ دیکھیے، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی محبت ہے دین کے ساتھ، وہ دین کا کام کرتے تھے، اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرتے تھے، لوگوں کو یہ واعظ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، زندگیاں انہوں نے گزار دیں، کتابیں لکھتے رہے اور جو ہے نا بڑی محنت کرتے رہے، پھر انفرادی زندگی میں بھی انہوں نے بے شمار عبادات کی ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ سے اس بات پہ خوف زدہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لینا۔
ہمارے اسلاف کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب رمضان آتا تو اپنے آپ کو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ کر لیتے، حتیٰ کہ اساتذہ اپنے درس و تدریس کی مجلسیں برخاست کر دیتے۔ ان کا کام ہی ہوتا تھا جیسے ہی رمضان آتا وہ تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں مشغول ہو جاتے۔ ان لمحات کو، ان قیمتی گھڑیوں کو اور زیادہ قیمتی بنانے کے لیے دن اور رات ان کا ایک ہی مشن اور ایک ہی ان کا کام ہوتا تھا، کسی طریقے سے ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ سارا دن وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا و اذکار میں مصروف رہتے، اور زیادہ سے زیادہ رات کے اوقات میں بھی وہ جاگ کے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب رمضان آنے میں 6 مہینے ہوتے نا تو وہ اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے، یا اللہ ہمیں رمضان تک خیریت سے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچا، تاکہ ہم رمضان کے رحمتوں کو لوٹ سکیں، رمضان کے خزانوں کو سنبھال سکیں۔ اور جب رمضان آ جاتا تو ان کی ایک ہی دعا ہوتی تھی، یا اللہ ہمیں اس ماہ میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رضا کے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ ہم تیری رضا کے اعمال کریں، تو ہم پہ راضی ہو جائے، ہم وہ عمل کریں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمارے ان عملوں کی وجہ سے تو ہم پہ رضا کا سرٹیفکیٹ دے دے ہمیں۔ وہ ان کی یہ دعا ہوتی تھی۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو ان کی دعا ہی ہوتی تھی، یا اللہ ہمارے اعمال قبول فرما، ہمیں جو نیکیاں ہم نے کی ہیں ان پر مداومت عطا فرما، اور ہمیشہ ہمیں ان نیکیوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیے معیار دے دی ہے نا ہمارے اسلاف نے، کسوٹی دے دی ہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کیا کرتے تھے اور ہم اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث مدینہ ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا تو وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ موقوف کر دیتے، ختم کر دیتے، کلاسز ختم ہو جاتی، حدیث نہیں پڑھاتے تھے، کوئی سبق نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف تلاوت اور ذکر میں مصروف ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہی جو ہے نا وہ میرا کام ہے، اس پورا مہینہ میں نے تلاوت کرنی ہے، میں نے ذکر کرنا ہے اللہ کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت بڑی امت مسلمہ کی شخصیت ہیں، پیارے پیغمبر کے داماد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور امت کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور بہت بڑے قاضی القضات ہیں، فہم و فراست کا سمندر ہے، علم کا ایک باب ہے، بہت عظیم ترین شخصیت ہے۔ اب دیکھیے ان کی خواہش کیا تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 آرزوؤں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کہتے تھے میری 3 خواہشیں ہیں۔ نمبر 1، میرے مہمان آتے رہے، میں ان کی مہمان نوازی کرتا رہوں۔ دیکھیں یہ افعال الخیر میں سے ہے، جتنے میرے مہمان آئیں گے میں اتنے مہمانوں کی میزبانی کروں گا، اور میں مہمانوں کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ان کو کھانے کھلاؤں، ان کی محنت کو کوشش کروں ان کو۔ دوسری ان کی خواہش یہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے میں میدان جہاد میں رہوں، لڑتا رہوں، تلوار چلاؤں، دشمن میری زد میں آئے میں اسلام کے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو صفحہ ایسے سے مٹا دوں۔ کیسی پاکیزہ خواہش ہے ان کی۔ اور تیسری خواہش ان کی یہ ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں، اور گرمی کے مہینے کے روزے، جو شدت کی گرمی جس میں ہے نا، یہ گرمی کے مہینے کے روزے میں رکھوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی۔ آج ہمارے گرمی کے روزے آتے ہیں تو ہماری جان نکل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں گرمی نہیں رکھے جاتے روزے، بہانے لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم جو ہے نا وہ اعمال اور افعال کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ لیتے ہیں جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گرمی میں روزے رکھوں، میری یہ خواہش ہے، جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی زیادہ میں روزے رکھوں گا۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ مرقوم ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحرا میں جا رہے تھے، سفر کا معاملہ تھا، شدت کی گرمی تھی، انتہا کی گرمی، اور عرب کا صحرا اور گرمی وہاں کی، اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ نا آپ بیٹھ گئے، کسی درخت کوئی آیا اس کے سائے میں، اور آپ کچھ پانی ٹھنڈا کیا، کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے، تو آپ نے دور دیکھا کہ ایک چرواہا، چھوٹا سا بچہ ہے، چرواہا بکریاں چرا رہا ہے وہ۔ آپ نے اس کو آواز دی، بھائی بات سنو۔ اس نے کہا آجو، گرمی بڑی ہے، آپ کیا کر رہے ہو، پانی پی لو۔ شدت کی گرمی میں وہ ننھا بچہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے روزہ رکھا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر تو تڑپ اٹھے، کہتے ہیں یار تو چھوٹا سا ہے اور اتنی گرمی میں تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے رکھا ہوا تاکہ اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت متاثر ہوئے کہ یار یہ کیسا بچہ ہے۔ اس کا امتحان لینے کی ٹھانی کہ دیکھوں کہ یہ سچ مچ اس کے دل میں ایسا ایمان ہے یا یہ ویسے ہی لگا ہوا ہے۔
امتحان لینے کے لیے اس کی کوشش کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو، یہ جو ایک بکری جو ہے نا وہ ہمیں دے دو، ہمارا تو روزہ نہیں، ہم نے کھانا کھانا ہے، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس بکری کو ذبح کر کے گوشت پکاتے ہیں، کھا لیں گے تو آپ کو ہم پیسے دے دیں گے. تو وہ کہتا ہے حضرت گزارش یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ان کا رکھوالا ہوں، میں تو ان کا چرواہا ہوں، صرف بکریاں مالک کی ہیں، اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر اور متاثر ہوئے اور کہتے ہیں یار دیکھو کون سا پتہ چلنا ہے اس کو، اتنی بکریاں ہیں ایسے صحراؤں میں یا پہاڑوں میں یہ گر جاتی ہیں، کئی بکریاں بھیڑیاں کھا جاتے ہیں، تو اتنی ڈھیر ساری 200 250 300 400 کے ریوڑ میں سے ایک آدھ بکری گم ہوگی تو کون سا اس نے گننا ہے. تم ایسا کرو ایک بکری میں ہم تمہیں بھی اس کا گوشت دیں گے، پیسے بھی دیں گے تمہیں. اللہ اکبر، ایمان دیکھیے بچے کا. اس نے کہا اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ چلو مالک تو دیکھ نہیں رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. مالک یہاں موجود نہیں ہے، اللہ تو موجود ہے نا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے ایسی چاشنی کے ساتھ، ایسی لذت کے ساتھ، ایسے ایمان کے پوری طاقت کے ساتھ اس نے یہ بات کہی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک ہی جملہ سارے سبب میں کہہ رہے تھے این اللہ این اللہ این اللہ. اتنا ایمان اس بچے کا، گرمی کی شدت میں اس نے روزہ رکھا. وہ یہ ہمارے اسلاف تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ واپس آئے، اس بچے کو ڈھونڈا، تلاش کیا، اس کے مالک کو تلاش کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ ہمارے اسلاف کی دیکھیں کہ یہ کیسے ان کی سوچ کیا تھی ہمارے اسلاف کی. انہوں نے وہ ساری بکریوں کا ریوڑ بھی خریدا اور وہ بچہ بھی اس مالک سے خریدا، غلام تھا اس کا، خریدا. اور خریدنے کے بعد پہلے اس بچے کو آزاد کیا، فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا اور یہ بکریوں کا ریوڑ میں نے تمہیں انعام کے طور پہ دیا، یہ بھی تمہارا ہے، تم بھی آزاد ہو، جاؤ اپنے رب کو مناؤ. کیسے مناتے ہو؟ ناظرین اکرام، یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو منایا، ہمارے اسلاف تھے جن کی نیکیوں کا جذبہ ان کے اندر ایسا ولولہ انگیز ان کا جذبہ تھا. ایک اور واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے رمضان کے اندر. جب رمضان آتا ہے نا، سیدنا عمر بن نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو نا رمضان کے آغاز میں حضرت مصعب بن زبیر امیر تھے کلکے کے، حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہموں کی تھیلی بھر کے دی اور کہا میں نے اپنی اس ریاست میں، اپنے جہاں میری عمارت ہے اس علاقے میں جتنے قرآن کے قاری ہیں نا، میں نے ان سب کو یہ درہموں کی تھیلی دی ہے. اس لیے دی ہے تاکہ سارے دوست جو ہے نا وہ رمضان آرام سے گزار لیں. ناظرین کرام، یہ بھی ایک کرنے والا کام ہے. آپ دیکھیے آپ کے گرد و نواح میں آپ کے ائمہ، آپ کے حفاظ، آپ کے قراء، آپ کے مدرسین، آپ کے خطبہ سفید پوش لوگ ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، کیسے ان کا جو ہے نا وہ گزارا ہوتا ہے، کتنی ان کی وہ تنخواہیں ہیں اور کتنے ان کے معاملات ہیں. یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مہنگائی کے اس دور میں کبھی ہمیں بھی تو یہ جذبہ اختیار کرنا چاہیے نا، یہ سوچ اختیار کرنی چاہیے کہ حضرت مصعب بن زبیر نے حضرت نعمان بن مقرن کو کیا دیا. ان کو 1 درہموں کی تھیلی دی اور فرمایا کہ یہ تم لے لو، میں نے سارے قراء کرام کو میں نے یہ دیا جتنے اپنی میری ریاست میں یہ آتے ہیں، یہ ہمارا عطیہ. لیکن آگے سے پھر حضرت جو عمر بن نعمان بن مقرن تھے ان کا بھی انداز دیکھیے. انہوں نے وہ درہموں کی تھیلی واپس بھیج دی. انہوں نے کہا ہم نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ ہم اس کے بدلے دنیا کی دولت حاصل کریں. قرآن تو ہم نے پڑھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. رمضان میں قرآن کی تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جانی چاہیے. اب دونوں تصویریں ہمارے سامنے ہیں. علماء اور خطباء کو بھی چاہیے خودداری، وقار اور غیرت کا مظاہرہ کریں، اور عوام کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے قراء کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ اس طرح کا تعاون کریں تاکہ وہ معاشی فکروں سے یعنی معاشی فکروں سے آزاد ہو کے وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکے. یہ ہمارے اسلاف کا رمضان ہے. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں حضرت اسود بن یزید ہے، حضرت سعید بن جبیر ہیں، مالک بن انس ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے صحابہ اور تابعین ہیں، اللہ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. ان کا حال تھا کہ رمضان کا مہینہ آتا تو 2 دن میں قرآن ختم کر لیتے. 1 دن میں 15 پارے پڑھا کرتے تھے، دوسرے دن 15 پارے اور قرآن ختم کر لیتے. بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابتدائی رمضان میں 3 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور آخری عشرہ جب آتا، آخری 10 دن آتے تو روزانہ 1 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. یعنی یہ ہمارے اسلاف تھے جن کا روزے کے ساتھ ساتھ اور جن کا یعنی تلاوت کے ساتھ ان کا شغف دیکھیے کتنا. پھر ہم دیکھتے ہیں
حضرت حماد بن ابو سلیمان یہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں. ان کا حالت یہ تھا، ان کی سیرت کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ روزانہ رمضان کے مہینے میں اپنے دسترخوان پہ 50 لوگوں کو بلاتے، ان کی افطاری کرواتے، ان کو 100 درہم ساتھ دیتے اور ان کو کپڑے دیتے کہ تم عید کے تک جو ہے نا وہ خوشیوں کے ساتھ اپنی عید مناؤ. یہ روزانہ 50 آدمی 50 کر کے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ان کو دیا تھا تو وہ اپنا مال کیسے خرچ کرتے تھے. آج ہمیں اللہ نے اگر مال دیا تو ہمیں اپنا رمضان اپنے اسلاف جیسا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے رمضان کو اپنے اسلاف جیسا بنانا چاہیے. جس طرح ہمارے اسلاف دین کے لیے خرچ کرتے تھے اور دین کو مضبوط کرتے تھے، آج ہمیں بھی اپنے مال کو دین پر خرچ کرنا چاہیے، دین والوں پر خرچ کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں سے ان کی سیرت کی ہم دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا اصحاب صفہ جو یعنی مدینہ مسجد نبی میں رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کا وہ پیارے پیغمبر کے منہ کی طرف دیکھتے رہتے تھے، کب لو لالا بکھرے، کب ان کو اپنی جھولیوں میں سمیٹیں. ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ دیگر صحابہ جو گھروں میں افطاری کرتے وہ اپنے ساتھیوں کے لیے وہ پیسے ان کو اپنے مسجد میں آتے نماز پڑھنے، ان کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، سحری کراتے، افطاری کراتے اور ان کو پھر دوبارہ واپس یہاں پہ چھوڑ جاتے. یہ ہمارے اسلاف کا رمضان ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح محنت کی ہے. رمضان کے اندر ایمان بڑھتا ہے، فیہ یزاد الرزق المومن، فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں. تو سارے مومن جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کا رزق کیسے بڑھتا ہے، جو سرمایہ دار ہیں ان کا کیسے بڑھتا ہے، جو غریب ہیں ان کا کیسے بڑھتا ہے. ہم سب اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنے دائرہ کار میں اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین کرام، آئیے آج کے اس رمضان میں بھی ہم اپنے اسلاف کی سنت کو تازہ کریں، ہم اپنے بڑوں کے طریقہ کار کو یاد کریں. ہم دیکھیں ہمارے اسلاف کیسی محنت کرتے تھے اور ہم دیکھیں ہمارے اسلاف نے کس طرح روزے رکھے ہیں. روزہ بھی رکھا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، تلاوتیں بھی کی ہیں، ذکر اذکار بھی کیے ہیں، درس و تدریس بھی کیا ہے. سارے معاملات جو ہے نا وہ رمضان کے ساتھ ان کے جڑے ہوتے تھے. ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو وہ اس پہ ضرور کیا کرتے تھے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ کام لازمی کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.